بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه وهو في الرباط الأكبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس شہسوار کی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑ رہے نماز کا انتظار کرنے والا، یعنی نفس و شیطان کے خلاف سب سے بڑے مورچہ پر ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ صحابی رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس شاہ سوار کی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑے۔ کیا ہو بابو؟ تیزی سے لے کر دوڑے، یعنی کہ ایک نماز کسی نے ادا کر لیا، پھر دوسری نماز کے انتظار میں جب وہ بیٹھا رہا تو پھر یہ اس بندے کی طرح ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی گھوڑا جاتا ہے تو اس شاہ سوار کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اوپر بیٹھ کر وہ کیا کرتا ہے، وہ گھوڑا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف تیزی سے لے کر دوڑتا ہے، اس کی طرح یہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے کہ نماز کو طرح طرح کی نماز پڑھنے سے طرح طرح کی فضیلتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، بہت سارے فوائد، کثیرہ فوائد عامہ اس کے اندر رکھا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز کا انتظار کرنے والا یعنی نفس و شیطان کے خلاف سب سے بڑے مورچہ پر ہے۔ کیا ہے بابو؟ سب سے بڑے مورچہ پہ ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ نفس و شیطان کے خلاف وہ کیا ہو جاتا ہے کہ بچ جاتا ہے، یعنی کہ اپنے نفس سے اور شیطان کے وسوسہ سے اور شیطان کے جو کام ہوتے ہیں اللہ رب العزت نماز کی برکت سے اسے بچا لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے حدیث بھی آپ نے پڑھا کہ جو بندہ اگر نماز کی پابندی کر لیتا ہے اس نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں شخص دن میں چوری کرتا ہے اور رات میں نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عنقریب اس کی نمازیں اس کو چوری سے روک دے گی۔ کیا سمجھ میں آیا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے پھر اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی برکت سے وہ سارے گناہ جو ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثانی مرۃ۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ آج بات سمجھ میں، یہاں پہ نماز کی جو باتیں چل رہی ہے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں آپ کو ابھی دیکھنے کو ملے گی بھی، اور بھی بہت ساری باتیں آپ نے پڑھ بھی لیا۔ تو اس حدیث کے راوی رسول ہیں حضرت ارباز بن ساریہ۔ کیا ہے بابو؟ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف والے کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرات فرماتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے ہیں، اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ پہل ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی قال وعلی الثانی قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सव्वू सुफूफकुम वहाज़ू बैन मनाकिबिकुम वलीनु फी ऐदी इख्वानिकुम वसुद्दुल खलला फइन्न शैतान यदखुलु फीमा बैनकुम बिमंज़िलतिल हज़फ यानी औलादुज़ ज़ान्नि सिगार। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला पहली सफ वाला पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या दूसरी सफ वाले के लिए भी यही फजीलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरी सफ वालों के लिए भी यही फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अपनी सफों को सीधा रखा करो, कांधों को कांधों की सीध में रखा करो। सफों को सीधा रखने में अपने भाइयों के लिए नरम बन जाया करो और सफों के दरमियान खला को पुर किया करो, इसलिए कि शैतान सफों में खाली जगह देखकर तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चों की तरह घुस जाता है। इस हदीस के अंदर भी बहुत अच्छी बातें बताई गई। कहा गया कि इस हदीस के रावी हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु है, ठीक है ना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला पहली सफ वालों पे रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। क्या कहा गया कि पहली बात तो ये कही गई कि अल्लाह ताला पहली सफ वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और जाहिर सी बात, यकीनी बात है कि अल्लाह की रहमत जिस बंदे पर होती है उसका दुनिया और दीन दोनों संवर जाता है। समझ में आ रही है बात है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो पहली सफ वालों पे रहमत तो नाजिल फरमाते ही हैं, उसके साथ ये होता है कि उसके फरिश्ते भी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो फरिश्ते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं, यानी कि पहली सफ वालों के लिए रहमत की दुआ करते हैं। फिर यूं हुआ, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या दूसरी सफ वालों के लिए भी यही फजीलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरी सफ वालों के लिए भी यही फजीलत है। क्या कहा गया कि दूसरी सफ वालों के लिए भी यही फजीलत है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर क्या करते हैं, रहमत नाजिल फरमाते हैं और उनके फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। उसके बाद बयान किया गया, अपनी सफों को सीधा रखा करो, कांधों को कांधों की सीध में रखा करो। क्या कहा कि अपनी सफों को सीधा रखा करो, टेढ़ अपनी सफों को मत करो, सीधा रखा करो और उसके बाद कांधों को कांधों की सीध में रखा करो। सफों को सीधा रखने में अपने भाइयों के लिए नरम बन जाया करो। क्या कहा कि सफों को सीधा रखने के लिए अपने भाइयों के लिए नरम बन जाया करो और सफों के दरमियान खला को पुर किया करो, इसलिए कि शैतान सफों में खाली जगह देखकर तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चों की तरह घुस जाता है। कि पहली अपनी सफों को सीधा रखा करो और सफों के दरमियान खला को पुर किया करो, इसलिए कि शैतान सफों में खाली जगह देखकर तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चों की तरह घुस जाता है। फायदा देखिए कि भाइयों के लिए नरम बन जाने का मतलब ये है कि अगर कोई सफ सीधी करने के लिए तुम पर हाथ रखकर आगे पीछे होने को कहे तो उसकी बात मान लिया करो। हरी बात समझ में, यानी कि कोई भी अगर बंदा कहता है, तुम्हारा भाई अगर कोई कहता है कि अपनी सफों को सीधा कर लो, तुम्हारे कंधों पे हाथ रखकर कहता है तो फिर उसकी बात मान लिया करो। उसी को यहाँ पे अपने भाइयों के लिए नरम होने का मतलब को बयान किया गया। अगली हदीस देखते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु सुफूफिर रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा व खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों की सफों में सबसे ज्यादा सवाब पहली सफ का है और सबसे कम सवाब आखिरी सफ का है। औरतों की सफों में सबसे ज्यादा सवाब आखिरी सफ का है और सबसे कम सवाब पहली सफ का है। इस हदीस के अंदर देखिए, इस हदीस के रावी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी रसूल है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों की सफों में सबसे ज्यादा अगर सवाब किसी को मिलता है
تو وہ پہلی صف والوں کو ملتا ہے۔ کن کو ملتا ہے؟ پہلی صف والوں کو ملتا ہے، اور سب سے کم ثواب جو ملتا ہے تو آخری صف والوں کو ملتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں؟ اور عورتوں کا جو حکم ہے اس کے برعکس، یعنی اس کا الٹا ہے کہ جو سب سے آخری صف ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو سب سے پہلا اور جو پہلا صف ہے اس کا ثواب کم ملتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، ہمارے سینوں اور کاندھوں پر ہاتھ مبارک پھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے، صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو، اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس حدیث کے راوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف میں لوگوں کو کھڑا کر دیتے تو ہوتا ہی یوں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے۔ کیا کرتے؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے اور ہمارے سینوں اور کاندھوں پہ ہاتھ مبارک پھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے تھے۔ ہری بات سمجھ میں؟ یعنی کہ کندھوں اور سینوں پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہو اپنے صفوں کو سیدھا کر لو، اور ارشاد فرماتے کہ صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو۔ کیا کہتے؟ وہاں پہ یہ بھی باتیں بتائیں کہ صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو، اگر ایسا ہوا تو یعنی کہ صفوں میں اگر آگے پیچھے رہو گے، اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی اپنے پیچھے بھی پڑھا بھی حدیث میں کہ جو بھی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری فضیلتیں ہیں جس کو آپ نے ماقبل میں پڑھا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاول وما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیھا یصل بها صفا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگلی صفوں سے قریب صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی خالی جگہوں کو پور کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں، اس حدیث کی بھی راوی کون ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگلی صفوں سے قریب صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ آپ نے پڑھا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا دوسری صف والوں کا بھی یہی حکم ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا یہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہی فضیلت ہے دوسری صف والوں کے لیے بھی۔ اسی کو یہاں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگلی صفوں سے قریب صف والوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کیا ہوا کہ اگلی صف جو ہے تو اس کے قریب کون سی صف ہوگی؟ دوسری صف نہ ہوگی۔ اسی کو یہاں پہ بیان کیا، اگلی صفوں سے قریب صف والوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔
دوسری بات یوں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس قدم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صرف صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھاتا ہے. یعنی کہ جو صف سیدھی کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں اللہ رب العزت کو اس قدم سے زیادہ کوئی بھی قدم محبوب نہیں ہوتا ہے. اسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان سب کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھاتا ہے. چلیے